آج کی دنیا میں دین کے ٹھیکیدار اور دین کے دعوے دار ملاؤں نے عجیب رنگ بھرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن کچھ بتا رہا ہے، اسی کی موافقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، لیکن آج کے پروفیسر کہلانے والے اور آج کے ملا، بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر آنے والے اور سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بکنے والے، آپ کہیں گے کہ میں ایسے الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ آپ ذرا یہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا فرمایا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص ہماری طرف غلط بات کو نسبت کرے اور جو ہم نے نہ کہی ہو، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جہنمی ہے وہ تو، اس کا جنت سے کیا تعلق؟ اور آپ کے ذہن میں شاید یہ بھی آ رہا ہوگا کہ جی آپ دوسروں کی جو موافقت نہیں کرتے اور ان کی مخالفت کرتے ہیں تو کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، قرآن اور حدیث، ساری جماعتوں کے مولویوں کا دعویٰ یہی ہوتا ہے، جی قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ لیکن قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ ہم پوری زندگی اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سناتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، وہ حدیثیں پوری نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ لیکن جھوٹی روایتیں، کذاب کی روایتیں، غلط روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یا خلفائے راشدین کی طرف نسبت کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو کیا مولوی بھی کہا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اور یہ اب آپ خود سن لیجئے کہ کتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، اور آپ خود فیصلہ کر لیجئے، پھر بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مستدرک علی الصحیحین میں امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے پہلا تعارف یوں کرایا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بھول ہوئی اور میں نے جنت کا پھل کھایا، رب نے زمین پہ بھیجا، میں نے معافی کی دعائیں مانگی تو دعائیں کئی مانگی، قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ ان میں ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے مولا کریم مجھے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے وسیلے سے معافی دے دے۔ تو رب کریم نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ؟ یہاں اولا مراد ہے کہ حضور پاک کا پہلا تعارف آپ کو کس بنیاد پہ ہوا، آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم نے اپنے پہلے تعارف کو جو ذکر کیا، فرمایا لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے مجھ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے روح آنے کے بعد سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا یہ لفظ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں اس بات پہ درجہ یقین پہ ہو گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ لِأَجْلِ ذَلِكَ سَأَلْتُ بِحَقِّهِ سَأَلْتُكَ بِحَقِّهِ، مولا اسی وجہ سے میں آپ سے انہی کے وسیلے پہ دعا کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، اے آدم میں نے حضور پاک کے وسیلے کی بابت آپ کو توبہ کی معافی دے دی، لیکن یاد رکھنا اگر حضور نہ ہوتے میں آپ کو پیدا نہ۔ آپ نے سنا عبد الوحید قریشی صاحب کیا جھوٹی روایت بیان کر رہے ہیں؟ یہ روایت مستدرک حاکم میں تو ہے، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کذاب ہے، جھوٹا ہے راوی، یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے۔ صحیح روایت کیا ہے؟ قرآن پاک کو اٹھا کر کے دیکھیں،
ادھر عبد الوحید قریشی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کئی دعائیں مانگی، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ کئی دعائیں حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، ذرا پیش تو کرتے کئی دعائیں، انہوں نے ایک ہی دعا مانگی، ایک ہی دعا کا ذکر ہے قرآن پاک میں، حدیث میں کئی دعاؤں کا ذکر نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں قرآن پاک میں کئی دعاؤں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رب تبارک و تعالی کی طرف سے آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات القاء کیے گئے، اور ان کلمات کے ساتھ انہوں نے رب سے معافی مانگی، اور دوسری جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور یہ قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا فوراً، اس سے پہلے کئی دعائیں کرتے رہے نہیں معافی ہوئی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا الزام ہے، قرآن کی بھی مخالفت ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں، جبکہ صحیح حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 1010 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی پڑ گئی تھی، آپ نے بھی اور تمام مسلمانوں نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا، کیونکہ آپ کی قبر مبارک بن چکی تھی، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہم میں موجود ہیں، نبی تو موجود نہیں، حالانکہ وہاں قبر موجود تھی، قبر پہ کھڑے ہو کے وسیلہ کیوں نہیں پکڑ لیا؟ یہ قریشی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات الٹی سیدھی حرکتیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرائی، جو زندہ تھے ان کو دیکھ رہے تھے، ان کی سن رہے تھے، وہ ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی سن رہے تھے، مردوں کی یا کسی اور کا وسیلہ نہیں پکڑا، زندوں کا وسیلہ پکڑنا، جو اللہ کے مقربین میں ہوں، متقی و پرہیزگار ہوں، ان سے دعا کرائی جا سکتی ہے، یہ ہے وسیلہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے دعا کروائی کہ قحط سالی دور ہو جائے، لیکن پھر ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان دیوبندیوں کی، ان بریلویوں کی سمجھ میں نہیں آتی، صحیح حدیثیں تو ان کا پڑھنے دور کی بھی بات رہی، یہ تو دورہ کرتے ہیں صرف، اور جو ضعیف روایتیں ان کے بزرگوں نے، باباؤں نے لکھی ہوئی ہے، وہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا یہ محمد کا، تو وہ سارا قصہ آپ نے سن لیا جو انہوں نے بیان کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں محمد کو پیدا نہیں کرتا تو میں پھر کائنات بھی نہیں بناتا۔ کتنی جھوٹی بات ہے، کتنی غلط بات ہے، نہ نبی نے یہ فرمائی، نہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمائی۔ میں تو یہی کہوں گا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے، ایسے باباؤں سے عام مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے کہ یہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہی حدیث ثابت آتی ہے کہ قرب قیامت لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اور بلائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوں گے، یہ ان لوگوں کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو سکتا ہے۔